ایکسکیوز می انوشے، دانیال کو سر شانی آفس میں بلا رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے کلاس میں آ کر کہا تو سب نے چونک کر دیکھا تھا۔ خیریت تو ہے؟ آج کل سر تمہیں بہت بلانے لگے ہیں۔ ایک لڑکی نے طنز کیا۔ کیا پتا مجھ پر دل لاگے ہو، تم کیوں جیلس ہو رہی ہو مائی ڈیئر؟ انوشے نے کھڑے ہو کر اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ انو خیریت ہے؟ حریم نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ سر میں آئی کمنگ؟ انوشے نے پرمیشن مانگی تھی۔ یس آ جائیے۔ یس سر۔ میری کیسے یاد آ گئی؟ انوشے نے علی لاپرواہی سے بھویں اچکا کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کہیں کوئی نصیحت باقی تو نہیں رہ گئی؟ او نو، بےعزتی کرنی تھی، ایم آئی رائٹ؟ انوشے نے کہا تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ یا اللہ صبر و ہمت دینا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کیونکہ جو بات وہ کرنے جا رہا تھا اس سے وہ کیا طوفان برپا کرے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دیکھو انوشے، مجھے تم سے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے، شانی نے ہمت کر کے کہا۔ امپورٹنٹ بات، وہ بھی مجھ سے؟ اسٹڈی کے حوالے سے اس نے پوچھا تھا۔ نو، پرسنل بات ہے۔ وہ ایک لیکچرار اس چٹاک بڑھ کے لڑکی کے کانفیڈنس کے سامنے کنفیوز ہو رہا تھا۔ او پرسنل بات؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ دیکھ رہی ہوں سورج مشرق سے نکلا ہے یا مغرب سے۔ مطلب اب لڑکوں کو بھی لڑکیوں سے کام ہونے لگا، اور وہ بھی ٹیچرز کو اسٹوڈنٹ سے۔ اس نے مذاق اڑایا تھا۔ دراصل وہ کچھ بولنے والا کے درمیان میں انوشے نے بات کاٹ دی۔ دیکھیے سر، کام کی بات کریں، آگے پیچھے کی بات کر کے ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ میں جتنی دیر یہاں رہوں گی سب کے دماغوں میں سوال اٹھیں گے۔ رہی بات میری تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ مشکوک ہو جائیں گے۔ انوشے نے کہا تو اس کی شکل لال ہو گئی تھی، جس سے دیکھ اس نے لب بینچ کا ہنسی روکی تھی۔ یا اللہ، سر تو لڑکیوں کی طرح لال ہو گئے ہیں۔ انوشے، مجھے آپ کے پاپا کا نمبر چاہیے تھا، اس نے آہر کہا تھا۔ وائی؟ ایسی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کرنی ہے آپ کے ہونے والے شوہر کے کارنامے بتانے ہیں اور دکھانے ہیں، اس نے چڑ کر کہا تو وہ چونکی تھی کہ سوشی میں آپ کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی۔ انسانیت کے ناطے، شانی نے جواب دیا تھا، مجھے آپ کی انسانیت اور مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ میرے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ انوشے نے تلخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کوئی دودھ پیتی بچی نہیں تھی جو اس کی آنکھوں میں پنبت محبت نہ دیکھ پاتی۔ لیکن میں محبت اور پیسے میں سے اگر ایک چیز چننے کا موقع ملا تو آپ کیا چنیں گے؟ اس نے ایک بار پھر اس کو کچھ بولنے نہیں دیا تھا۔ محبت ہمیشہ۔ محبت، کیونکہ اس سے عظیم کوئی رشتہ نہیں، اس نے محبت سے چور انداز میں کہا تو اس کے انداز سے ڈری تھی۔ مطلب کیا کہ اتنے بڑے ہو کر بھی خوابوں میں جیتے ہیں؟ پریکٹیکل بنے۔ میرا جواب ہے پیسہ۔ جب پیسہ طاقت بن جائے نا تو سب حاصل ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ میری اولین ترجیح ہمیشہ دولت ہوگی، اس لیے میرے اور آپ کے نظریے الگ ہیں، اور فیصلے بھی تو۔ پلیز میرے فیصلے میں ٹانگ مت اڑائیے، اٹس مائی ریکویسٹ۔ اس نے اس سے نظریں چرا کے ہاتھ جوڑے تھے، کیونکہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو کہیں دل باغی نہ ہو جائے۔ بائے سر، اس کا جواب سننے بغیر نکل گئی تھی، اور پیچھے وہ 28 سالہ نوجوان اپنے خوابوں کو یا لہت بکھرتے دیکھ کر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جھٹکے میں ہی اسے بے مول کر گئی تھی۔ ابھی تو پیار کی کومپل شروع ہوئی تھی، اچانک سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ اٹھا اور کسی کو کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے جہاں کی ٹریننگ تقریباً اختتام کے مراحل میں تھی، باقی ٹریننگ کہیں اور ہونی تھی۔ چنڈرائٹ میں پاکستانی کمانڈوز اور ایجنٹ اور سپاہی سے افسر تک ہر ایک کو یکساں تربیت حاصل کرنی تھی، جس میں کسی بھی کوتاہی کی صورت میں اس کو سنگین ترین سزا بھی دی جاتی، اور اسے یہی سبق دیا جاتا ہے کہ ایجنٹ بننے کے بعد اس کی زندگی کا یہی مشن ہے کہ یا تو شہادت یا فتح۔ ہمارے ایجنٹس کے نزدیک ناکامی یا شکست نام کا کوئی لفظ نہیں، اور یہی انفرادیت اس کو اقوام عالم کی فورس میں نمایاں کرتی ہے۔ انہیں تربیت کے دوران جہاں ہر طرح کی مشکلات حالات کا سامنا کرتے ہوئے سردیوں میں سرد پانیوں میں 24 گھنٹے تک رہنا پڑتا ہے، وہیں ابلتے ہوئے پانیوں میں بھی اس کو موسم کی شدت کا سامنا کرنے کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ کسی آپریشن کے دوران جب اسے بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے تو وہ زہریلے جانوروں کو دانتوں سے سانپ پکڑنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، تاکہ پہاڑوں اور جنگلوں میں جب خطرناک ترین سانپوں کا سامنا کرنا پڑے تو انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہ ہو۔ انہیں جنگلوں اور پہاڑوں میں کئی دن تک بھوکا پیاسا رہ کر آپریشن کرنا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں سانپ پکڑ کر کھانے پڑتے ہیں، جس سے ان کی توانائی بحال رہتی ہے۔ ایجنٹس کے مطابق سانپ کا گوشت عام حالات میں کوئی مسلمان نہیں کھاتا۔
لیکن میدان جنگ میں انہیں اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے ملکی سرحدوں، قومی اثاثوں اور عوام کی جان بچانی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ خود اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر طرح کے حالات میں زندہ رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جب کوئی معقول چیز کھانے کو نہ ملے تو وہ مار ہور کی طرح سانبھ بھی کھا جاتے ہیں۔ واضح رہے، ISI کا نشان مار ہور ہے، جو سانپوں کا شکار کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دشمن جتنا بھی زہریلا اور خطرناک ہو، پاک فوج کے کمانڈوز اور ایجنٹس ان کی گردن کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے مٹی پر اپنا اور اس کا نام لکھ رہا تھا، اور لہریں آ کر اسے مٹا رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے آج خود کو میری نگاہوں میں کیوں گرایا؟ میں ہی پاگل تھا جو تم سے محبت کر بیٹھا، لیکن تم بھی عام امیروں کی طرح پیسوں کی پجاری نکلی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، محبت کچھ نہیں ہوتی۔ جن کے پاس پیسہ ہو سب کچھ ان کا ہوتا ہے، اور ہم جیسے غریب اپنی محبت کو جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ بلاہر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ آج یہ آنسو صرف اس کے دل ٹوٹنے پر نہیں بلکہ بے عزتی کے بھی تھے۔ وہ 2 منٹ میں اس کا دل توڑ کر اسے نیچا دکھا گئی تھی۔ آخر دل کیسے نہ ٹوٹا اگر ایک غریب لڑکا ایک امیر محلوں میں شان سے رہنے والی شہزادی کی چاہ کرے گا تو دل کا ٹوٹنا ایک عام سی بات ہے۔ یہ کوئی فیری ٹیل تھوڑی ہے جو ایک شہزادی غریب لکڑہارے سے شادی کر لے۔ وہ آخر آنسو کو پونچھ کر کچھ فیصلہ کر کے اٹھا تھا۔ رات کا آخری پہر ہے، پورا جہاں اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ ایک فیکٹری کا منظر ہے جس کے رائٹ سائڈ والے کمرے میں ایک چھوٹا سا بلب جل رہا ہے اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک کرسی پر ایک آدمی رسیوں سے بندھا بے ہوش پڑا ہے، دوسری کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے، وہ سیاہ لباس میں ملبوس اندر داخل ہوتی ہے۔ یس ایجنٹ، کیا رپورٹ ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھے شخص سے مخاطب ہوتی ہے جو اس کی آواز سنتے ہی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ مادام ہوش نہیں آیا ابھی تک؟ ہوش میں لو فوراً حکم دے کر بیٹھ جاتی ہے۔ ایجنٹ اس آدمی کو کی ناک اور منہ پکڑ کے باندھ کر کے جیسے ہی چھوڑتا ہے اسے ہوش آنے لگتا ہے۔ مادام، کوئی اور حکم؟ نو، تم باہر جاؤ، اگر کوئی کام ہوا تو بلا لوں گی۔ میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ وہ آدمی اپنے آپ کو بندہ دے کر کس مسا کا پوچھتا ہے۔ ایگل کے پاس، وہ مسکرا کر بولتی ہے۔ ایگل؟ کون ایگل؟ میں کسی ایگل کو نہیں جانتا۔ وہ آدمی پہلے چونکتا ہے پھر انجان بن جاتا ہے۔ واو، اٹس ا نائس، تم تو ایگل کو نہیں جانتے؟ چلو آج میں اپنی پہچان بھی کروا دیتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر سامنے پڑی چھوٹی سی میز پر سے چاقو اٹھا کر نہایت صفاقے سے اس کے ہاتھ کی انگلی کاٹی تھی۔ اس کی چیخ نکلی تھی۔ بولو، جانتے ہو یا نہیں، یا تھوڑی اور پہچان کرواؤں؟ جانتا ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ایگل کوئی لڑکی ہے۔ وہ ہکلایا تھا۔ گڈ، اب آئی لائن پر کہاں چھپائی ہے فائلز؟ اس نے پھر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تو کون سی فائلز؟ میں نے نہیں چھپائی۔ وہ پھر سے مکرا تھا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ اس نے غصے سے اس کی دوسری انگلی بھی کاٹ دی تھی۔ مار دو، لیکن میں نے کوئی فائل نہیں چرائی۔ اس کے انداز پر اس کی آنکھوں میں ہنوتا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس نے اس کی آنکھ میں چاقو گاڑ دیا تھا۔ نہیں، وہ تڑپا تھا۔ بتاؤ فائل کہاں ہے؟ اس نے پھر تلخی سے پوچھا تھا۔ نہیں پتا، میں کسی فائل کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی بات پر اڑا تھا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ وہ اٹھی اور ایک اور انگلی کاٹ چکی تھی۔ پر پلیز، وہ ان کو دے دی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی انگلی سے خون بہہ کر فرش شراب کر رہا تھا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ پر پہلے پانی دو۔ وہ درد سے بے ہوش ہونے لگا تھا۔ اس نے سائڈ پر بڑی پانی کی بوتل اٹھائی، اس کے منہ پر انڈیل دی تھی۔ بتاؤ، کس نے دی ہے وہ فائل؟ میں نہیں بتاؤں گا، تم کچھ بھی کر لو، نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میرے بتاتے ہی تم مجھے مار دو گی۔ میں نہیں بتاؤں گا، بالکل نہیں۔ وہ بے ہنگم انداز میں ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی پر وہ مسکرائی تھی۔ ڈھونڈ لو، اگر مل جائے تو کھا لینا۔ اس نے اسے اپنے دانت میں چھپے کیپسول کو ڈھونڈتے دیکھا تو کہا تھا۔ بولو، بتاؤ گے یا نہیں؟ نہیں۔ وہ اٹھی اور اس کا پورا ہاتھ ایک ہی بار میں کاٹ چکی تھی۔ لڑکی سمجھ کر ہلکا مت لو، جو پوچھا ہے جواب دو، ورنہ اتنی اذیت دوں گی کہ موت کی بھیک مانگو گی۔ اس نے صفاقے سے کہا تھا۔ پہلے وعدہ کرو مجھے چھوڑ دو گی، پھر بتاؤں گا۔ تم تو کسی حال میں نہیں چھوڑو گی۔ ہاں، البتہ تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گی جو اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ پر بیٹا، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ وہ چیخا تھا۔ اونچی آواز میں برداشت نہیں کرتی، اور مجھے تمہیں کوئی ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی دکھا دیتی ہوں۔ اس نے موبائل سامنے کیا تھا جس میں اس کی بیٹی کی تصویر تھی، جس میں وہ رسیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، وہ تڑپا تھا۔ تم سچ بتا دو، میں چھوڑ دوں گی۔
وہ میرے باس کے گھر پر مہمان ہے، کل صبح کی فلائٹ ہے۔ باس کون باس؟ وہ باس کے نام پر چکی تھی، دانیال شاہ۔ اس نے بتایا تو اسے لگا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے خطرناک تیور سے پوچھا تھا۔ ہاں ماما، مجھے معاف کر دو، میں نے سب بتا دیا ہے۔ تمہارے باپ جیسا ہوں اور میرا بیٹا بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ حقلائت ہے، تم معافی کے قابل نہیں ہو۔ تاف ہے تم پر جس ملک میں رہ رہے ہو اسی سے غداری کر رہے ہو۔ اور رہی بات میرے باپ کی، تو اگر غدار میرا باپ بھائی کیوں نہ ہوتا، میں اسے بھی جہنم ضرور رسید کرتی، لیکن ملک سے غداری کا انجام صرف موت ہے۔ اور رہی بات تمہارے بیٹے کی، تو ہم بے گناہوں کو سزا نہیں دیتے، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ ایجنٹ اسے ختم کر دو، اس کے لاش کو برقی مٹی میں ملا دینا، وہ نہایت صفاقت سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک 19 سالہ لڑکی ہو سکتی ہے۔ وہ دن کی روشنی میں بھی اپنے کمرے میں گپ اندھیرا کیے پڑی ہوئی تھی، پورا کمرے میں تباہی مچی ہوئی تھی، جیسے کوئی جنگ لڑ گئی ہو۔ انوشے اپنا سارا غصہ کمرے میں نکال کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ شاید تھوڑی پرسکون ہو جائے گی، مگر کیسے ہو جاتی، آج وہ ایک انسان کا دل توڑ کر آئی تھی۔ تم سمجھتے نہیں ہو شانی، مجھے تمہیں اس سے سب سے باز رکھنا تھا، کیونکہ میری زندگی میں محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں، بلکہ محبت تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اور انوشے دانیال شاہ کبھی کمزور نہیں پڑ سکتی، کبھی نہیں۔ وہ ملازمہ کو کمرہ صاف کرنے کا کہہ کر خود شاور لینے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی کہ سمیہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ انوشی بیٹا آؤ دیکھو کون آیا ہے ماما، اس نے ابرو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ خود دیکھ لو۔ او مائی گاڈ، آیا آپ؟ وہ جیسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، سامنے نادیہ بیگم اور حمیرہ کو بیٹھتے دیکھ کر با کر ان کے گلے لگی تھی۔ تم حمیرہ ہونا، کتنی چینج ہو گئی ہو۔ انوشی نے اسے سے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ کیا آیا، آپ تو بھول ہی گئی تھی، کس نے یاد دلایا آپ کو ہمارے گھر کا راستہ؟ انوشی نے منہ پھیلا کر کہا تو وہ سب ہنس پڑے تھے۔ کہاں بیٹا، اپنوں کو بھی کوئی بھولتا ہے، بس مصروفیت بہت تھی تو چکر لگانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور تم ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو، میں نے تو تمہیں اتنی سی دیکھا تھا، نادیہ بیگم نے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ 21 سال کی ہو گئی ہوں، آیا اب بھی بڑی نہیں ہوں گی کیا؟ انوشی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو 21 سال کون سی بڑی عمر ہوتی ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے ابھی تو، انہوں نے کہا تھا۔ آرام سے بولیے، آیا ماما سن لیں گی اور پتہ ہے کیا بولیں گی۔ 21 سال کی ہو گئی ہے لیکن ابھی تک چائے بھی بنانی نہیں آتی، تمہارے باپ نے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ میرے تو 21 سال میں 2 بچے تھے، انوشی نے کھڑے ہو کر سمیہ بیگم کے انداز میں بتایا تو پیچھے کھڑی سمیہ بیگم اور باقی سب ہنس پڑے تھے۔ ہاں ویسے تمہاری امی ٹھیک ہی کہتی ہیں، میری بھی 21 سال میں 2 بچے تھے، نادیہ بیگم نے ہنسے ہوئے کہا تھا۔ نہ کرے آیا، مجھے بڑھاپے والی فیلنگ مت دلائیے، اس نے رونی صورت بنائی تو سب ہنس پڑے۔ اور ہمارا سب کیسے ہیں آپا، ان کا بیٹا کیسا ہے، اور تمہارا وہ گندا بھائی کیسا ہے، اس کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور تم کیا کر رہی ہو؟ آیا آپا بھی ٹھیک ہیں، اور بھائی کی اسٹڈی تو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، مگر 2 سال پہلے وہ آ گئے تھے، یہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ میں کالج میں ہوں اور میرے بھائی کوئی گندے نہیں ہیں۔ عمائرہ نے کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ بھائی میں تو اسے گندا ہی کہوں گی، تمہیں پتہ ہے جب میری تمہارے بھائی سے ملاقات ہوئی تو وہ کیچڑ میں نہائے ہوئے تھے، تو میرے حساب سے تو گندا ہی ہوا نا۔ آئی ایم جسٹ کڈنگ، یا برا مت منانا، اور میں تھوڑی دیر میں آئی، انوشی نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ باہر نکل گئی تھی۔ کیا امی آپ اکیلے وہاں چلے گی، مجھے بھی لے جاتی۔ وہ دونوں گھر پہنچی تو شانی آ چکا تھا، انہیں دیکھ کر فرح نے کہا تھا۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آنکھیں اتنی سوج کیوں رہی ہیں؟ نادیہ بیگم کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا۔ آپ بتائیے کہاں گئے تھی؟ شانی نے پوچھا تھا۔ بیٹا وہ بڑے صاحب کے گھر گئے تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ بچوں اور بھائی، وہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک خوابوں کا محل تھا، یہاں اللہ میں کیا بتاؤں، اتنا بڑا خوبصورت، میں تو حیران رہ گئی تھی دیکھ کر۔ عمیرہ نے دلچسپی سے بتایا تھا۔ وہ امی انو سے ملی تھی، سننے میں آیا تھا کہ وہ واپس آ گئی ہیں۔ اس کی بات سن کر اسے وہ 4 سالہ بچی یاد آئی تھی، اور اس کی کس یاد کر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آف کورس کیوں نہیں، میں نے اس کا نمبر بھی لے لیا ہے، بچوں بالکل ہیروئن لگ رہی تھی، جینس شرٹ اکھڑے بال، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ حمیرہ نے اس کا حلیہ بتایا تھا۔ بہت مغرور ہو گئی ہوگی نا، فرح نے پوچھا تھا۔ حمیرہ کی بات سنتے اس کے ذہن کے پردے پر کسی کا عکس لہرا تھا۔ کیا نئی بات پوچھ رہی ہو فرح؟ امیر لوگ مغرور ہی ہوتے ہیں، کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، صرف دولت کے پجاری ہوتے ہیں۔
اور ہمارا تم ان سے دور ہی رہو تو بہتر ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں بھی بگاڑ دے. امی اب اسے وہاں مت لے کر جائیے گا، بلکہ آپ کو بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں. امی میں کمرے میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر سوؤں گا. وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، مبادہ اس کے دل کا حال سب آیا نہ ہو جائے. رات کا حالی پہر ہے، پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. ویسے بھی بنگلو اور بڑی ہستیوں کی رہائش کی وجہ سے جہاں عالم رہتا تھا. 4 سائے ایک عالیشان بنگلے کے سامنے کھڑے تھے. یس ایجنٹ، یہاں سے سیدھا نا کی سیدھ میں اندر جانا ہے. وہ ٹرانسمیٹر میں ان کو حکم دے رہی تھی. سیڑھیوں کے لیفٹ سائڈ پر ایک کمرہ چھوڑ کر دوسرا کمرہ ہے. ٹرانسمیٹر میں آواز گونجی تھی، یس مادام. وہ سائڈ رائٹ کی جگہ لیفٹ مڑے تھے. لیفٹ نہیں، رائٹ سائڈ کہا ہے. اس کی آواز ٹرانسمیٹر میں گونجی تو انہوں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا تھا. مجھے ڈھونڈنے سے بہتر اپنے کام پر دھیان دو. اس کی آواز آئی تو ان کے پسینے چھوٹے تھے. یس مادام ٹان. دوسری طرف سے سائے گوشی کی آواز آئی تھی. گڈ، اب باقی کا کام معلوم ہے. انہیں لے کر ہیڈ آفس پہنچنا ہے. اوور اینڈ آل وہ کال کاٹ چکی تھی. شام کے 7 بجے تھے. سائرم اپنے کمرے میں لیٹا کوئی مووی دیکھ رہا تھا کہ اچانک موبائل رنگ ہوا تھا. اس نے موبائل اٹھا کر اسکرین پر دیکھا تو اسکرین پر انوشے کا کالنگ جگمگا رہا تھا. اس نے فوراً کال بیک کی تھی. ذہن نصیب، آج حسین لوگوں نے ہمیں کیسے یاد کر لیا. سائرم نے چیک تو کہا تھا، بس دل نے یاد کیا تھا، سوچا کال کر لوں. انوشے نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا تھا. تو کیوں نہ ایک ملاقات رکھ لی جائے. سائرم نے جال پھینکا تھا. ہاں بالکل، کیوں نہیں. انگیجمنٹ سے پہلے ایک ملاقات تو ہونی چاہیے. انوشے بھی مسکرا دی تھی. چلو پھر ملاقات رکھتے ہیں. سائرم نے کہا تھا. نہیں یار، کل نہیں، پرسوں رکھ لو، کل میں بزی ہوں. انوشے نے کہا کوئی باتیں، حسین لوگوں پر انتظار کروانا جچتا ہے. ہم پرسوں تک انتظار کر لیں گے، ویسے بھی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. سائرم نے آپ بڑھی تو انوشے ہنس پڑی تھی. وقت نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو جان بوجھ کر جال میں پھنسنے جا رہی تھی. آخر اس ملاقات کا انجام کیا ہونا تھا کوئی نہیں جانتا تھا. چیف اسپیکنگ. ٹرانسمیٹر پر کھردری آواز ابھری تو پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے فقیر نے کشکول منہ کے پاس کیا تھا. ایجنٹ 15 اسپیکنگ. یس، سب ریڈی ہے. تیاری مکمل رکھو. وہی کھردری آواز ابھری تھی. یس باس، سب پرفیکٹ ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. ایجنٹ ہچکرایا تھا. ایجنٹ کام کی بات کو مت گھما. اس بار چیف کی آواز میں سختی تھی. باس، مشن کے لیے ایجنٹ ایگل کی ضرورت پڑی ہے، مگر ایجنٹ ٹائیگر راضی نہیں ہو رہے. وطن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. یہ بات ایجنٹ ٹائیگر کو بتا دینا اور ایجنٹ ایگل پہنچ جائے گی. تم لوگ ان پر نظر رکھنے کے ساتھ اپنی تیاری مکمل رکھو. یس چیف. اوور اینڈ آل. وہ لوگ چراغ سے لوٹ چکے تھے. اس وقت سب فاطمہ کے کمرے میں جمع ہو کر باتیں کر رہے تھے. اچانک دروازہ کھول کر ایجنٹ حنین داخل ہوئی تھی. ویلکم ایجنٹ ان اور ٹاک شاک. عائشہ اسے دیکھا بلاتی ہے. خیریت تو ہے؟ آج اس ٹائم ہماری یاد کیسے آ گئی؟ فاطمہ نے آنکھ مار کر پوچھا. تمہاری خبر لینے آئی ہوں. کیا حال کیا ہے بیچارے ایجنٹس کا؟ ظالم لڑکی، کیا کرے ہم تمہارا. اس نے حقی سے کہا تھا. کچھ نہ کریں آپ، بس اپنے کام جا کر سو جائیے. اپنے گھر جا کے سو جائیے، نہیں تو 2 منٹ بعد کال آ جائے گی. علی نے ہنستے ہوئے کہا تھا. قسم سے کیسے بدتمیز ہو گئے ہو تم لوگ. میں جا ہی رہی تھی، سوچا تمہارا حال دیکھتی جاؤں. ایجنٹ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا. میری پیاری پیاری ایجنٹ صاحبہ، آئی ایم پرفیکٹلی فائن. اور جس نے آپ کو بھیجا ہے نا، انہیں بھی بتا دیجیے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. زیادہ ٹینشن مت لے. فاطمہ نے کہا تو وہ نفی میں ہلا کا ہنستے ہوئے نکل گئی تھی. اسے آج یونیورسٹی نہیں آنا تھا، مگر حریم اور فارغ کی وجہ سے آنا پڑ گیا تھا. یا اللہ بس آج سر سے سامنا ہو، اے گلٹی فیل ہوگا. وہ گاڑی پار کرتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی. ابھی وہ مڑی تھی کہ اسے سامنے روڈ پر وہ بھکاری بچیوں سے الجھتے دیکھا تھا. ارے صاحب جی، تھوڑی مدد کر دو، ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. ایک بچی نے اس کا ہاتھ پکڑ کہا تو وہ ہونک رہ گیا تھا. کیا مصیبت ہے؟ ایک تو وہ بٹوا گھر بلایا تھا، اب ایک نیا سیاپا نکل گیا تھا. دیکھیے میں بٹوا گھر بلایا ہوں، میں کل دے دوں گا. ابھی راستہ دے دو، اچھی بچیاں ہوں نا، میں لیٹ ہو رہا ہوں. انہیں پیار سے سمجھانے لگا تھا. نا جی نا، ہم نہیں جانے دیں گے. بٹوا بھول گئے ہو تو یہ گھڑی ہی دے دو یا فون دے دو، کچھ تو دے دو صاحب. ان بچوں کو بھی شاید تانگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. ان کی بات سنتے ہی اس کا منہ کھل گیا تھا، جسے دیکھا انوشی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی تھی. او مائی گاڈ، کتنا امیزنگ سین ہے.
اس نے ہنستے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ دے دو موبائل، بچیاں دعا دیں گی۔ انوشی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ہاں صاحب جی، اللہ آپ کی شادی آپ کی پسند سے کروا دے، آپ کو سہنی سی کڑی ملوا دے۔ بچیاں رٹی رٹائی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ انوشی ہنستے ہنستے اس کی حرکت اور الفاظ پر ساکت ہوئی تھی۔ سنو دعا کرنا کہ خدا زندگی میں کسی کو دولت کا پجاری نہ بنائے۔ یہ کہہ کر وہ جیب سے اپنا موبائل نکال کر ان کے حوالے کر گیا تھا اور وہ پیچھے جمی کھڑی رہ گئی تھی۔ انوشے کی بچی اتنی لیٹ آئی ہو، ہم کب سے تمہارا ویٹ کر رہے تھے، حریم نے غصے سے کہا۔ نہیں یار بس ہو گئی لیٹ، میرا تو آج آنے کا موڈ ہی نہیں تھا، لیکن تم لوگ کے لیے آ گئی۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا تھا، تو محترمہ جلدی سویا کرو نا، کس نے کہا ہے دیر میں سونے کو؟ فاریہ نے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے ہیری، ویسا ہی ہوگا۔ انوشے نے شانی کی آنکھوں میں جو شدت دیکھی تھی اس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اسی کو سوچتے ہوئے اس نے الٹا جواب دیا تھا، او محترمہ کہاں غائب ہو؟ ابھی سے ہونے والے منگیتر کے خواب دیکھنے لگ گئی کیا؟ حریم نے اسے ہلاتے ہوئے کہا تھا، کیا نہیں یار بس نیند آ رہی ہے، چلو کلاس میں چلتے ہیں، ویسے میں پرسوں ملنے جا رہی ہوں۔ انوشے نے شانی کو وہاں سے گزرتے دیکھا کہا، کس سے ڈونٹ ٹیل می، اس لفنگے انسان سے ملنے جا رہی ہو؟ حریم اور فاریہ ایک ساتھ چیخی تو اس کی بات پر شانی نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار، ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اب ملنے میں کیا ہے، بلکہ اچھا ہے جان پہچان ہو جائے گی۔ انوشے نے کہا تو وہ دونوں نے اپنا سر پکڑ لیا، تمہیں تو اللہ ہی ہدایت دے، ہماری کون سا سنتی ہو تم؟ حریم نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ نوشی بیٹا شام کو نادیہ کے ہاں چکر لگا لینا، تمہارے بابا نے چیک دیا ہے وہ دینا تھا، مگر ان کو بلانا اچھا نہیں لگ رہا، تم دے آنا۔ نوشی یونیورسٹی سے آئی تو سمیہ بیگم نے کہا تھا، اوکے ماما چلی جاؤں گی، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، یس تو میرے ڈمپل والے فرینڈ تیار ہو، میں آ رہی ہوں، آج تم سے بھی مل لوں گی اسی بہانے۔ انوشی نے خوشی سے سوچتے ہوئے کہا تھا، وہ پچھلے آدھے گھنٹے یوں بھٹک رہی تھی، یا اللہ میں ڈرائیور کے ساتھ ہی آ جاتی تو بہتر تھا۔ انہوں نے جنجلا کا حمیرہ کو کال ملائی تھی، السلام علیکم، کہاں ہے اب؟ حمیرہ نے کال اٹینڈ کرتے ہی، یار مجھے لگ رہا ہے میں بھول بھلیوں میں آ گئی ہوں، یہاں سب کلیاں سیم ہے، تمہاری کون سی ہے؟ وہ سخت جنجلاہٹ کا شکار تھی۔ میں باہر آتی ہوں۔ حمیرہ باہر نکلی تو اسے دور کسی سے الجھے دے کر پاس گئی تھی۔ کیا مسا مسا کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا، جو ایسے تک رہے ہو؟ اس نے اپنے ازلی انداز میں سامنے کھڑے لڑکے کو لتاڑا تھا جو اسے گھور گھور کر دیکھ رہا، تم لڑکی ہو؟ وہ انسان بھی ڈیٹ تھا، نہیں لڑکی کو تو تم ہو، بس فراق پہننے کی دیر، ویسے بھی داڑھی تو ہے ہی نہیں۔ انوشی نے مسکراتے ہوئے اس کی شیو پر چوٹ کی تو وہ لڑکا غصے میں آ گیا تھا، دیکھو لڑکی ہو اسی لیے کچھ نہیں کہہ رہا، فالتو میں لڑکوں سے پنگے مت لیا کرو۔ ارے تم نے مان لیا میں لڑکی ہوں؟ ابھی تو پوچھ رہے تھے کہ میں لڑکی ہوں یا نہیں۔ چلو یار تھینکس تم سے لڑ کر میں فریش ہو گئی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ باقی کالر نے ابھی ٹائم کم ہے۔ اس نے جیسے ہی حمیرہ کو دیکھا تو اس لڑکی کو کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی، السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ دیکھیے میں آ گئی۔ انوشے نے گلے ملتے ہوئے کہا تھا، وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک، اور تم سناؤ، گارڈ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نو انوشے سب مشکل کام چٹکیوں میں کر لیتی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ انوشے اندر آ جاؤ، بھائی آنے والے ہوں گے، ان سے مل کر چلی جانا۔ حمیرہ نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر چلی گئی تھی۔